بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، پچھلے اسباق میں ہم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ اندازہ تو کریں کہ وہ رب کتنا بڑا قدرت والا ہے، وہ کتنا بڑا خالق اور مالک ہے۔ اس خالق اور مالک نے جب اپنا خلیفہ ہی کسی کو بنایا تو اندازہ کریں کہ اس کو اللہ نے کتنا کچھ نوازا ہوگا اور اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو خلافت کا منصب دیا۔ اپنی تمام کائنات میں، تمام فرشتوں میں، جنات میں اور جو کچھ بھی مالک نے اپنی پوری کائنات میں تخلیق کیا، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی، اپنے خلیفے کے لیے تخلیق کی۔ اپنی ذات کی مہربانیاں، اپنی ذات کی کرم نوازیاں، اپنی ذات کی نعمتیں، اپنی ذات کے انوار اور تجلیات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے انسان کے لیے مختص فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود انسان آج دنیا میں بھٹکا سا ہے، اپنے رب سے دور ہے اور دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لذتوں میں اپنے رب کو بھی بھول بیٹھا، اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھا۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلافت دی تو بندہ بھٹکا ہوا کیسے ہے، اور اگر بھٹکا ہوا ہے تو اب خلافت کیسے ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کا سلسلہ جو چلایا وہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرا ہر امتی نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دے گا، تو اس کا مطلب اللہ کے اس پیارے حبیب کا ہر امتی ایک پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی پیغمبرانہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب لوگوں نے وہ ذمہ داریاں بالکل ٹھیک انداز سے سنبھالی نہیں، لیکن انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے چنے اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے چنا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے ان کی ذمہ داریاں لگاتا رہا۔ یہ سلسلہ پھر اولیاء کرام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک جاری ہے۔ اولیاء کرام کے اسی سلسلے سے وابستگی جو ہم لوگ آج بھی ولیوں کی محفلوں میں اور ان کی صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا اپنے لیے ایک فخر سمجھتے ہیں، آپ اپنے لیے ایک عزت کا باعث سمجھتے ہیں اور اپنی کامیابی کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، تو وہ صرف اسی لیے کہ وہاں سے وہ خلافت کا نور عام لوگوں کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے لیے مرشد آخر کیوں چنتے ہیں؟
صاف ظاہر ہے ہم مرشد کی ضرورت کیا ہے جب ساری دنیا ایسے چل رہی ہے اور نارمل حالات میں چل رہی ہے تو یہ سارے لاکھوں کے حساب سے لوگ اس دنیا میں جیے جا رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے، صرف اپنی ذات سے وابستگی ہے، اپنی ذات کے فائدوں سے اور اپنی ذات کی طلب سے وابستگی ہے۔ تو اس طرح ہم بھی چلتے رہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے وہ جیے ہم بھی جی لیں گے، جیسے وہ مرے ویسے ہم بھی مر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایسے میں کچھ لوگوں کو مرشد کی ضرورت آخر اگر پڑتی ہے تو وہ کس لیے؟ وہ صرف اور صرف ضرورت اس لیے ہے مرشد کی تاکہ اللہ کی خلافت کا نور جو پیغمبروں کے وسیلے امتوں تک پہنچا، اب امتیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے وہ ولی رکھے جو اس خلافت کے منصب کو اور خلافت کے نور کو عام امتیوں میں پہنچاتے ہیں۔ لہذا اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے ایک مرشد کی ضرورت رہتی ہے۔ اب مرشدوں میں سے ہمیں بہت سارے ایسے ملتے ہیں جو اپنے گرد نور کی بھی بات کریں گے، ذکر کی بھی بات کریں گے، روحانیت کی بھی بات کریں گے اور مختلف سلاسل سے وابستگی کی بات بھی کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کے بیچ کیا ہمیں وہ نورانیت مل رہی ہے؟ کیا ہمارے دل منور ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں وہ دھڑکن پیدا ہوئی جس سے اللہ اللہ دل سے اٹھتی ہو؟ کیا ہمارے دل کا وہ نور آگے ہماری روح تک پہنچا؟ کیا ہمارے دل نے ملکوت کا سفر کیا؟ کیا ہماری روح کو اس نور نے جبروت کا سفر کرایا؟ اور کیا باقی لطائف بھی ہمارے منور ہوئے اور ان لطائف کی ذکر کی محفل چلنے لگی؟ اگر یہ تمام سلسلے چلتے ہیں اور نور ہمارے اندر میں اترتا ہے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کا عشق اگر ہماری سینوں میں اترتا ہے تو اس کا مطلب وہ جو مرشد ہے وہ مرشد کامل ہے۔ اگر صرف محفل ہی ملے اور صرف محفل کے ذکر سے ہم واپس آ کے پھر دنیا داری میں اسی طرح جھوٹ میں بھی رہیں، بے ایمانی میں بھی رہیں، بددیانتی میں بھی رہیں، دوسروں کو تکلیف بھی دیتے رہے اور دنیا کی ساری برائیاں ہماری ذات میں موجود ہوں، پھر گھوم پھر کے دوبارہ اس محفل میں جائیں، ذکر کی محفل میں کچھ دیر بیٹھ کے نظر نیاز سے فائدہ اٹھا کے پھر دنیا کی انہی غلاظتوں میں واپس آتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ لہذا کامل مرشد کی تلاش کریں گے تبھی جا کے نور ملے گا، اور جب نور ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی دیدار کے رستے کھلیں گے۔ جب اللہ کے دیدار کے رستے کھلتے ہیں تو انسان کی نظر میں، انسان کی سوچ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ دنیا میں رہتا ضرور ہے، دنیاوی ذمہ داریاں ادا ضرور کرتا ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کو صرف اپنے لیے ایک امتحان سمجھ کے نبھاتا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں کسی قسم کی کشش، محبت اور چاہت نہیں رکھتا۔ اس کی محبت، کشش اور اگر چاہت رہتی بھی ہے تو وہ اپنے رب سے رہتی ہے۔ تو ایسے مرشد کی تلاش رکھنا اور ایسے مرشد کا مل جانا یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے اور مرشد کامل کے سے ملنے والے اس نور سے فیض یاب کرتا رہے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔